من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية: وأنا أجزى به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آپ حضرات بھی محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ جل شانہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ اللہ کریم نے رمضان المبارک کے برکات اور سعادات اور عظمتیں اور بہاریں پھر سے اللہ نے ہمیں نصیب فرمائیں. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. رمضان المبارک کا یہ پہلا خطبۃ المبارک ہے اور میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں. 84 اور 85. اللہ جل شانہ سے دعا التجا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اس طرف گھمائے پھر آواز نہیں ہے. سامعین گرامی، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت روزے داروں کو 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. کتنے خوشیاں؟ 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت، جب افطاری کے وقت لوگ موجود ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے اور میرے بندوں نے کیا کیا ہوا ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا بند کیا ہوا ہے. میری طرف دیکھ آپ لوگ ٹھیک کریں گے. ابتدا میں آپ کو باتیں سمجھ آئے گی تو بعد میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. یہ میرے بندوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے اللہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت کو اور بھوک کی شدت کو برداشت کیا ہوا ہے. یہ دن کو بھوکا رہتے ہیں، رات کو آپ کی کتاب قرآن مجید کو سنتے ہیں. آپ کی کتاب قرآن مجید کو سنتے ہیں. فرشتوں سے اللہ پھر پوچھتے کیوں؟ اللہ جی آپ کی حکم ہے اور آپ کے نبی کا بھی حکم ہے، اس لیے یہ
دن کو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور رات کو آپ کی کتاب قرآن مجید سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہ دن میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ آپ کا بھی حکم ہے اور آپ کے نبی مصطفیٰ کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. تو اللہ جواب دیتے فرشتوں کو، آواز آتی ہے، اے فرشتوں جاؤ اپنے ذمہ داریاں چھوڑ دو. جو آپ کی ذمہ داریاں اللہ نے آسمان پہ تمہیں دی ہیں، اے بیت المعمور میں موجود فرشتوں، اے آسمان اول میں فرشتوں آواز آتی ہیں، آسمان دوم سوم چارم میں، چھٹے اور ساتویں آسمان میں جتنے فرشتے اللہ آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دو. اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں اللہ نے تمہیں دی ہیں، سارے فرشتے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں. اللہ کریم جب آواز دیتے فرشتے، بیت المعمور والے فرشتے، آسمان اول والے فرشتے، سارے فرشتے اپنے اپنے، اب جو سورج نکالنے والا فرشتہ، غروب والا فرشتہ، جتنے بھی فرشتے، سارے فرشتے اپنے اپنے ڈیوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ جی آپ کے حکم کے لبیک کر کہتے ہوئے آپ حکم فرما دیجئے. اللہ کریم فرماتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ، یہ جو میرے نبی کی امتی ہیں، یہ جو روزے دار ہیں، یہ جو روزے رکھنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ جب بھی کسی وقت بھی یہ دعا مانگیں، کسی وقت بھی ان کے دل سے کوئی تمنا نکلے، اے فرشتوں آپ نے صرف یہ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. جب یہ روزے دار، جب یہ ایمان والے، جب یہ روزہ رکھنے والے دل سے کوئی بات نکالیں تو اے فرشتوں آپ نے ان کی جگہ پہ آمین کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے. بیت المعمور کے فرشتے بھی آ گئے، آسمان اول کے فرشتے بھی آ گئے، آسمان دوم میں فرشتے جو ہے وہ بھی آ گئے. بیت المعمور کے طواف کرنے والے فرشتوں سے بھی اللہ نے حکم دے دیا، اے فرشتوں طواف کو روک لے، اپنی عبادت کو روک لے، ساری چیزوں کو روک لے. صرف رمضان المبارک کے اندر میرے نبی کی امتی روزے رکھ رہے ہیں، صبح کو پیاسے ہیں، شام کو پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، رات کو یہ قرآن سنتے ہیں. اے فرشتوں جب یہ قرآن سنتے ہیں، جب یہ بھوکے اور پیاسے روزے رکھتے ہیں، جب یہ کچھ مانگے تو آمین آپ نے کہہ دینا ہے، اور میں رب تعالیٰ آپ کی آمین کو گواہ بنا کے ان کو خوشی عطا کروں گا. کیا کروں گا؟ خوشی عطا کروں. پہلے خوشی افطاری کے وقت اللہ فرماتے ہیں، پہلے خوشی اللہ کریم اپنے مسلمان بندوں کو، ایمان والوں کو، روزے داروں کو خوشی عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے حکم کو مانا. اللہ اکبر کی آواز کی انتظار میں سارے بیٹھے ہوئے، سب کچھ موجود ہے. اگر ہمیں دنیا کا کوئی حکمران کہہ دے کہ 1 گھنٹہ کھانا پینا چھوڑ دے، چھوڑ دو گے؟ یہی تو اللہ سے محبت ہے نا. پریشان نظر آ رہے، تھوڑا بولنا، میرا بھی روزہ ہے، ثواب ملے گا. جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے ثواب ملے گا. ویسے پہلے میری عادت نہیں ہے میں کسی سے کہلواؤں، لیکن آج اس لیے کہلوا رہا ہوں روزے تاکہ ہم شاش پشاش بیچے، سر اپنے بوجھ سروں سے اتار دے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رحمت والے دروازے کھول دیے. کوئی ایسا وقت نہیں رمضان المبارک کے اندر جس میں میرے رحمت والے دروازے بند ہو جائے، کوئی نہیں ہے.
ایسا وقت کوئی نہیں رمضان المبارک کے اندر، مانگنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ کون مانگنا چاہتے اللہ سے؟ آ جاؤ آ جاؤ۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، افطاری کی وقت اللہ جنت کو سجا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنت کے اندر جتنے بھی محلات یاقوت سے، سبز یاقوت سے سجاؤ، زعفران سے ان کے لیے گھاس، جس میں زعفران کے گھاس لگے ہوئے ہوں گے، پتھر اس کے اندر یاقوت اور مرجان کے ہوں گے، اور بڑے بڑے محلات اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر سجاؤ۔ یہ ان کو خوشی روزہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر جو میں نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزی بہ اجزا بہ، روزہ میرے لیے جنت میں اس کا خود بدلہ ہوں گا۔ کیسے؟ حج کے لیے گیا، اللہ نے فرمایا کہ حج والے دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ 8 دروازے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کا زکوٰۃ جو دیتے اس دروازے سے، رمضان المبارک کا ایک خاص دروازہ ہے، اللہ آواز دیں گے، فرشتوں سے کہیں گے باب الریان کا دروازہ کھول دیں، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں ان کو باب الریان کے دروازے سے جنت میں داخل کرو۔ ایک خوشی تو دنیا کی افطاری کی وقت اللہ عطا فرماتے ہیں نا۔ دوسری خوشی، اب آئیں نظر آپ کو جنت لے کے چلتا ہوں۔ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی سورۃ الرحمن میں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، آپ اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، آپ کے محل سے 2 نہریں جاری ہوگی، ایک شہد کا نہر ہوگا، ایک شہد کی نہر ہوگی، ایک دودھ والی نہر ہوگی۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک میٹھا پانی والا نہر بھی ہوگا، اس کے محل سے گزرے گا۔ لوگوں مجھے بتاؤ دنیا کی ارب پتی، کروڑ پتی، دنیا کی لاکھ پتی لوگوں کا مجھے مال بتاؤ جس کے درمیان سے شہد والی نہر جاری ہو ہے؟ روزے دارو، ایمان والو، یہ جو ہم بھوک اور پیاس برداشت کر رہے، رات کو قرآن سن رہے ہیں، دن اور رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ایسی محل دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ شداد نے بھی ایسی محل تیار نہیں کی جس میں دودھ والی نہریں ہو، جس کے اندر شہد والی نہر ہو، ہے کوئی؟ فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متکئین فیہا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ٹھیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی خادم کو بلا لیں۔ اور دوسری بات متکئین علی فرش بطائنها، کھجور کی درختیں ہوگی، سیب اور انار امرود کی درختیں باغات ہوں گے، یہ اپنے مال میں ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ان مسلمان کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ میری مال ایسی ہو جس میں نہریں بھی ہو، باغات بھی ہو، اور عصر کے وقت میں مغرب سے پہلے غروب کی وقت میں اس محل میں بیٹھ جاؤں، میرے غلام بھی ہو، میری بیویاں بھی ہو، میرے غلام آتا تو میرے لیے فروٹ کاٹ کے لائیں۔ اللہ فرماتے جنت اس سے زیادہ خوبصورت ہے لوگوں، جنت اس سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ ہے لوگوں۔ جب آپ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ایک بیوی نہیں ہوگی، حوریں بھی اس جنت میں ہوگی، ایسی حوریں ہوگی، ایسی خوبصورت عورتیں ہوگی، ایسی خوبصورت لڑکیاں ہوگی۔ سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
ایسی خوبصورت عورتیں ہوگی نہ اسے کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی مرد نے، نہ کسی غیر محرم نے ان عورتوں کو دیکھا ہوگا، ان عورتوں کو ہاتھ لگایا ہوا ہوگا۔ ایسی عورتیں پاکیزہ عورتیں ملے گی، یہ ٹیک لگائے ہوئے وہ ہوں گے، یہ ٹیک اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کاش کہ کوئی ہو میرے لیے پانی شہد سے نکالے، شہد والے نہر سے پانی اوپر پہنچا دے۔ یہ دوسری منزل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نہر کو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نبی مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس نہر کو اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ نہر کو دوسری منزل پہ پہنچا دیں گے۔ میرے بندے، آپ نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو، اپنی ساری خواہش کو میرے لیے قربان کیا تھا، آپ نے سردی کو میرے لیے برداشت کیا تھا، آپ نے گرمی کو میرے لیے برداشت کیا تھا، آپ کی ٹانگوں میں دردیں تھی، آپ نے ان دردوں کو میرے لیے برداشت کیا تھا، تو نے میری رضا کی خاطر ساری تھکاوٹ برداشت کی۔ اے میرے بندے آج میں کیوں نہ آپ پہ احسان کرو، اے میرے بندے آج میں کیوں نہ آپ کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے، چاہتا ہے کہ درخت سے کوئی پل کاٹ کے لے آئے، درخت سے کوئی سیب کاٹ کے لے آئے، انار کاٹ کے لے آئے، کوئی امرود کاٹ کے لے آئے، تمنا یہ دل سے کرے گا اللہ اس درخت کو ان کے قریب پہنچا دیں گے، اللہ شہد والی نہر کو ان کے قریب پہنچا دیں گے۔ میرے بندے گلاس کی کوئی بات نہیں، پلیٹ کی کوئی بات نہیں، جب چاہے جتنا چاہے جس وقت تک چاہے یہ شہد اوپر آ چکی ہے، گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی باندھا نہیں پڑے گا، جب تک آپ کا جی چاہے یہ بلبلے میں نے اٹھا دیے، آپ کے لیے اٹھا دیے، اللہ شہد کے نہر کو اٹھا لیں گے، دوسری منزل پہ تیسری منزل پہ پہنچا دیں گے، گلاس بھر بھر کے پیے، نہ پخانا آئے گا، نہ پیٹ بھرے گا، نہ بوجھ بنے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ پیٹ خراب ہوگا، نہ بخار آئے گا، نہ درد ہوگا، نہ تکلیف ہوگا، کوئی حکیم نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے جب آپ نے مجھے راضی کر دیا ہے تو میں نے بھی آپ سے سارے بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ اے میرے بندے جب تک جس وقت تک جی چاہے پیتے رہو۔ اللہ، یہ آسان عمل نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، اتنا مشکل نہیں، آسان عمل ہے۔ آج ہم سارے بھاگ رہے، سارے بھاگ رہے، ایک کوئی ادھر بھاگ رہے، کوئی ادھر بھاگ رہے، جلدی کرو جی جلدی کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم رمضان مسجد ہی میں گزارتے۔ اللہ، یہ 20-30 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی ہے، میں آپ کے گھر کے باہر کیوں گزاروں؟ دنیا میں آپ کے گھر کے حوالہ، جنت میں اللہ آپ میرے حوالے، میں آپ کے حوالے۔ ہم کیا کرتے جی میرا کام ہے، آج میں قرآن نہیں سن سکتا، میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن نہیں سن سکتا، میں بھوک اور پیاس بس گزارا کر رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ کسی طریقے سے گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، بس کسی طریقے سے ٹائم پاس ہو جائے۔ اللہ، میرے رب نے اتنے انعامات کر دیے اور میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ صحابہ سے پوچھ لیں وہ کیا کہتے تھے، صحابہ، وہ اللہ کے نبی کی جماعت والے کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے جہاں صحابہ اکرام، کاش کہ گرمی کا موسم ہو، سخت گرمی ہو، میدان سجی ہو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کاش کہ میدان لگ جائے، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، گرمی کا موسم ہو، شدید گرمی ہو، اور روزہ بھی ہو، اللہ، روزہ بھی ہو، روزے کے عالم میں بھی ہو، اور روزے کے اندر ہوں، گرمی بھی شدید ہو، اور دن بھی سب سے بڑے ہو، لمبی راتیں نہ ہو، دن لمبے ہو، طویل دن ہو، میں اس میں روزہ رکھوں اور اللہ کے
دین کے لیے میدان میں لڑتا رہوں. حضرت معاذ فرماتے ہیں جب میں قربان ہوں گا، میرا جسم کاٹ کاٹ کے، یہ اپنی موت کے وقت رو رہا ہے حضرت معاذ، اب جب فوت ہونے لگے نا رو رہا ہے، کاش کہ اللہ مجھے یوں موت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے یوں ہی دنیا سے جاتے وقت مجھے یوں موت عطا فرماتے کہ میں اللہ کے نام پہ اپنے جسم کو کاٹ دیتا. میرے کان علیحدہ ہوتے، آنکھیں علیحدہ پڑی ہوتی، میرے ہاتھ انگلیاں یہ علیحدہ پڑے ہوتے، مجھے اللہ کے نام پہ کاٹ دیا جاتا اور میں روزے کے عالم میں ہوتا. لوگوں میری تمنا تو یہ تھی، اللہ نے یہ موت دی پھر بھی میں راضی ہوں، لیکن رو رہا ہے. میرے تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ موت آ جائے تو ایسی آ جائے. ہم تو دنیا کے لیے دوڑ رہے، چیخ رہے، چلا رہے. فرماتے ہیں حضرت معاذ کل قیامت والے دن اللہ کریم مجھ سے پوچھے معاذ کیا لے کر آئے ہو، تو میں جواب دیتا یا اللہ میں کچھ نہیں لے کر آیا، لیکن یہ میرے جو اعضاء کٹے ہوئے ہیں، میرے جسم کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، میرے آنکھوں کو نکالا گیا، انگلی کو کاٹا گیا ہے، کانوں کو کاٹا گیا، یہ صرف تیرے دین کی خاطر کاٹا گیا. میں اللہ کو یوں جواب دیتا کاش کہ ایسے موت مجھے آ جائے، ایسی موت آ جائے. حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھتا تو میں یہ جواب دے دیتا. یہ صحابہ اکرام تھے. آج میں اور آپ جتنا زیادہ جلدی ہو سکے، مولوی صاحب کتنا ٹائم رہ گیا ہے، قریب سے والوں سے کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا ٹائم رہ گیا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، شدت لگی ہے. ارے جتنا رب کے عبادت میں پیاس اور بھوک لگے تو اس سے اور بڑی کیا بات ہے. اللہ اس سے اور بڑی کیا چاہتے ہو، اتنا اجر اللہ دیں گے، اتنا اجر کہ دیکھ فرشتوں میرے لیے تڑپ رہا ہے، بھوک برداشت کر رہے، تکلیفیں برداشت کر رہے. ہم تو محفل لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کر رہے، چغل خوری کر رہے، روزہ بھی رکھا ہے، ادھر سے ہم اور فلانے کا یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر، فلانے کا یہ، اس کی ہے، اس کی تے، اس کی پے. دنیا کو چھوڑ دو، کیا کہے گا وہی تو آ جا. رب کی رحمت کو، رب نے اپنے رحمت والے دروازے کھول دی، آ جا ادھر آ جا. چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. سونے ذرا مجھ سمیت آپ اس مجمع میں مجھے بتائیں، سارے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ سارے علماء تک میں سینڈ کروں گا. مجھے اگر وہ کہے یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، تو آپ میں سے کوئی کسی کو پتہ بتا سکتے حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، ہم دیکھ لیتی کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ مبارک پیلا پڑ جاتا، آپ کا چہرے کا رنگ مبارک بدل جاتا، آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا ہے، آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ امام الانبیاء نہیں ہے، کیا آپ رحمت للعالمین نہیں ہے، کیا آپ دونوں جانوں کا سردار نہیں ہے، کیا اللہ نے آپ کو سارے نبیوں میں عظمتوں والا نہیں بنایا، شان والا نہیں بنایا، مقام والا نہیں بنایا؟ یا رسول اللہ آپ کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، میں بخشنے والوں میں ہوں گا، میں سب سے زیادہ اعلیٰ بخشنے والوں میں شامل ہوں گا، کیا یا رسول اللہ آپ کو یہ یقین نہیں ہے؟ میرے نبی کا جواب سن لے، میرے نبی کا جواب سن لے. نوجوانوں، سدرا کے نوجوانوں، اس علاقے اسلام آباد کے نوجوانوں، نبی علیہ السلام کا جواب سن لے. میرے نبی فرماتے، آپ کے نبی فرماتے میرے چہرے کا رنگ اس لیے تبدیل ہو گیا ہے، میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدل چکا ہے کہ اللہ کریم نے مجھ پر اتنا
اتنے احسانات کیے ہے، اتنا کرم کیا ہے، مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، سرتاج الانبیاء بنایا ہے، مجھے اللہ نے آخری امت دی ہے، مجھے تمام نبیوں میں اعلیٰ بنایا ہے، مجھے تمام نبیوں میں افضل بنایا ہے۔ عائشہ مجھے یقین ہے میں سب سے زیادہ اعلیٰ بخشش والوں میں ہوں گا، لیکن میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اس لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس لیے اللہ کو راضی کر رہا ہوں کہ مجھ پر میرے رب نے اتنے احسانات کیے، اتنے کرم نوازی کی ہے کہ میں اللہ کے ان احسانوں کا بدلہ کیسے دے دوں۔ مجھ پر میرے رب کے بہت احسانات ہیں، اس لیے میرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ میں سے مجھ میں سے کس کا رنگ تبدیل ہوئے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے سارے کام چھوڑ دو، وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، جن فرشتوں نے بیت المعمور کی ذمہ داری لی ہے چھوڑ دو چھوڑ دو، جن فرشتوں کی ڈیوٹی آسمانی اول میں ذمہ داری ہے، اللہ فرماتے چھوڑ دو، دوسری آسمان پہ جن کی ذمہ داری ہے فرماتے چھوڑ دو۔ اللہ کہاں جائیں؟ جاؤ، میرے بندوں نے روزے رکھے ہیں، دن کو یہ روزے رکھتے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، رات کو یہ میرے بندے قرآن سنتے ہیں، اے فرشتوں جب یہ کچھ مانگے نا، جب یہ کوئی دعا کرے، جب یہ اپنی دل سے بات نکالے تو آپ نے ان کی بات پر آمین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا۔ پہلی خوشی میں نے کہا نا، اللہ فرماتے باب الریان سے داخل ہو جاؤ، پہلے خوشی افطاری کی وقت، دوسری خوشی بتا رہا تھا یاد رکھنا، پہلے خوشی افطاری کی وقت اللہ جنت کو سجا لیتا ہے یاقوت اور مرجان سے، اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی سے اس کے بلاط اور اس محل کو، جو میں نے کہا سورۃ الرحمن میں ذکر ہے، یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یہ ساری جنت اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تیار کرو، نور سے بھر دو، بجلی کی بل کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، گیس کا، سردی میں گیس کوئی نہیں، امیر المومنین اعلان کرے گا کہ بھئی گیس نہیں ہے تو کیا کرو، لکڑیوں پہ لکڑیاں بھی نہیں ہیں، کیا کرو، پریشانی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، یہ سارے لگے ہوئے تماشا بنائے ہوئے ملک کا، یہ چھوڑ دو، دنیا فانی ہے، چھوڑ دو، یہ سارے فضول لوگ ہیں، آ جاؤ میں آپ کو جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، چھوڑ دو چھوڑ دو، دین کے لیے دعا کرو، اپنے ایمان کے لیے دعا کرو، ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا، فضول باتوں میں لگے ہوئے، فلانا وفادار ہے، فلانا وفادار ہے، خود آپ کتنا وفادار ہے اپنے آپ کو دیکھ لے، خود کتنا ایماندار ہے اپنے آپ کو دیکھ لے، پھر دوسروں پہ بات کرنا، دوسروں پہ اعتراض کرنا، لوگوں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کس پارٹی سے تعلق ہے آپ کا، آپ کس پارٹی والے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو کتنا اپنایا ہے، کتنا میرے رب کو راضی کیا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو دیکھ، رمضان، صحابہ رمضان المبارک میں روتے تھے، مسجدوں میں بیٹھے ہوتے تھے، روتے تھے اور چیختے تھے اور چلاتے تھے، ہائے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں آ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہوا ہے، جو بدبخت لوگ ہیں، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اپنے بخشش نہ کرائے۔ صحابہ روتے تھے یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہمارا نام آ جائے، اے میرے اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام نہ شامل فرما۔ آج کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے، ارے ایک اپنے لگے ہوئے، اپنے ترتیب میں لگے ہوئے لوگوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ کیا ہے دنیا کے اندر، یہ جو آپ ایک گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے پریشان ہوتے، اللہ فرماتے اس سے زیادہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد آنے والے مراحل، آئندہ آنے والے مراحل انتہائی سخت ہے، انتہائی شدید ہے، اس میں آپ نے کھڑا ہونا ہے، ہم سب نے جانا ہے،
کوئی نہیں بچے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس راستے سے بچ جائے، ان مراحل سے بچ جائے۔ اس کے لیے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں ہیں، رمضان المبارک کی عبادات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے اس مہینے میں جتنا عبادت کر سکتے ہو، ان راستوں کو اللہ آسان فرما دیں گے، ان مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ جس کے نامہ اعمال میں رمضان کی عبادت نہیں، اجر و ثواب نہیں، بخشش نہیں، نجات نہیں، وہ بندہ، وہ نوجوان، وہ بچی، وہ مرد، وہ عورت، وہ انسان سب سے بڑا بدبخت ہے۔ سب سے کیا ہے بڑا؟ غور سے سننا آپ نے، رمضان کا مہینہ، میرے بھی روزے رات کو میں نے قرآن بھی سنانا ہے، پارا بھی سنا ہے، نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں۔ آج میں نے کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں، اور ان باتوں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہے۔ آج ہم نے توبہ کرنا ہے۔ مہینہ ہو گیا ہے، بارشیں نہیں برس رہی ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں اللہ بے مثال بارشیں برساتے تھے، رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک نصیب فرما دیتے۔ آج اللہ ناراض ہے، سارے لگے ہوئے سیاست میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ اور غیبت اور چغلخوری میں لگے ہوئے ہیں۔ دو عورتیں، حدیث میں آتا ہے، دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھوک اور پیاس لگی، شدید مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تک بات پہنچ گئی، ان کو اجازت دے، رمضان کا مہینہ ہے، ان دو عورتوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہے، مرنے کے قریب ہے، اللہ کے نبی ان کو اجازت دے، یہ کچھ کھائے پیے، روزہ توڑ دے، اجازت ہے؟ اتنے میں جبرائیل دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پلیٹ، یہ پیالہ لے لو، اے محبوب پیغمبر ان عورتوں سے کہہ دینا، ان کو پیغام پہنچا دینا، ان پیالے میں، اس پیالے میں وہ الٹی کرے، کھے کرے۔ اللہ کے نبی نے ان عورتوں کو بلا لیا، پیالہ دیا اور فرمایا کہ اس میں کھے کرے۔ ان عورتوں نے کھے کر دی، فرمایا وہ پیالہ خون سے بھر گیا۔ اس سے دونوں عورتوں نے کھے کر دی، دونوں پیالے خون سے بھر گئے ہیں۔ وہ عورتیں بھی پریشان ہو گئی، لوگ بھی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بھی اللہ نے مجھے جواب دیا، جبرائیل کو بھیجا ہے، ان لوگوں نے سحری حلال رزق سے کی ہے، لیکن سحری کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ کر غیبت شروع کر دی، اتنی غیبت کر لی، اپنے حرام بھائی کا خون چوس لیا، پی لیا۔ جو غیبت کرتا ہے وہ حرام اپنے بھائی، مردے بھائی کا گوشت پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے۔ یا رسول اللہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو قے کر لے۔ انہوں نے قے کر لی، وہ پیٹ کے اندر جتنی بھی گندگی تھی وہ باہر نکل آ گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ ہم غیبت کرتے نہیں کرتے؟ یہ کوئی مشکل نہیں لوگوں، دنیا کے اندر ہم رمضان کے روزے رکھتے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم رات کو قرآن سنتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ہم سارے لوگ رمضان کے اندر کوئی کام کاج، کوئی تماشا، کوئی کھیل نہ لگاتے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، قرآن کی تلاوت پڑھتے، اور ہم دن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، رو رو کے دعائیں مانگتے، یا اللہ آنے والے مراحل آسان کر لے، موت کے وقت مراحل آسان کر لے۔ لوگوں موت کے وقت جو تکلیف دی جاتی ہیں، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے سوال کر لے، ان سختیوں کو اللہ دور کریں گے تو قرآن سے دور کریں گے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے دور کریں گے، روزے رکھنے کی وجہ سے دور کریں گے۔ اللہ فرماتے موت کے وقت اتنی شدید تکلیف دی جاتی ہے، اللہ فرماتے جب پہلا جھٹکا دیا جاتا ہے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، جب دوسرا جھٹکا دیا جاتا ہے تو آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا لوگوں، ایک مردے کو روح نکلتے وقت اس کی جسم میں پہلے جھٹکے سے سارا پخانہ باہر نکل گیا، وہ اپنے جسم کا مالک نہیں رہتا، جسم کے اندر جتنی بھی گندگی وہ باہر نکل آ جاتا ہے۔ یہ وہ انسان جو غرور کر کے چلتا ہے، یوں کر کے چلتا ہے، میری پارٹی والے یہ تو کر کے آ جا ذرا، موت کے وقت الٹا پڑا ہوا ہے، ہاتھ ہی نہ لی سکتا، پاؤں نہیں لا سکتا۔ آپ کی حیثیت یہ ہے، ساری چیزیں چھوڑ دو، آؤ رب کے دربار میں، موت کے وقت اللہ تکلیفیں دور کریں گے۔ یہ ایک سختی ہے۔ پیاس لگے گی، دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر، نہریں، کنویں، بور، سارے پانی پلاؤ پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
موت کے وقت پیاس سے پناہ مانگو. کس سے پناہ مانگو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کے وقت تلخی سے پناہ مانگو، کڑواہٹ سے پناہ مانگو. موت کے وقت جو تلخی جسم میں پڑے گی لوگوں وہ شدید ہوگی. موت کے وقت تلخی سے پناہ مانگو. ہم تو رات کو دن کو ہم تماشا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. صبح بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، دل سے کہہ دینا رات بھر ہم جاگتے رہتے ہیں. ایک عشاء کی نماز میں ہم سستی کرتے اور ایک فجر کی نماز میں. بات یاد رکھنا، صبح فجر کی نماز گھر میں اوپر نیچے ہو کے رمضان کے مہینے میں صحابہ کے دور میں روڈیں کوئی نہیں تھی. روڈ وہ یہ صحیح سلامت روڈ ہے، آج کل لائٹیں لگی ہوئی ہیں. صحابہ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. ایک صحابی رات کو عبادت کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ لے قرآن بھی پڑھ لے، صبح فجر کی نماز میں شامل نہ ہوا. گھر میں پڑھ لی اور آنکھ لگی سو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا 2 دن ہو گئے نہیں آ رہے، کدھر ہے؟ گھر میں چلے گئے. یا رسول اللہ یہ رات کو عبادت کرتے تکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں، تکے ہوئے ہوتے اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ہم تو رات کو فٹ بال کھیلتے ہیں، تکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم رات کو ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، شغل لگاتے ہیں. رات بھر سنیں اللہ کے نبی، اگر یہ بات حدیث میں نہ ہوئی جو سزا مجھے دیں گے آپ تو بتا دینا. رات کو مشغلہ لگائے ہوئے ہیں، صبح فجر کی نماز میں بوجھل بن گئی، بوجھ پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، تیل لے آؤ. پھر خیال آیا اگر میں ان کے گھر کو جلاؤں. کون؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، آگ لگانی ہے، ان کے گھر کو جلانا ہے. جو رات بھر عبادت کرے، تہجد کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، فجر کی نماز مسجد میں نہ پڑھے، فرض کی نماز نہ پڑھے، رات بھر عبادت کی کوئی ثواب نہیں. یہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، سیری کر کے سو جاتے اوپر نیچے کر کے. کیا ان کے روزے قبول ہیں؟ صحابی کی نماز نہیں قبول، تہجد نہیں قبول، فجر کی نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے روزے قبول ہوں گے؟ سارے بولو، ہندوستان والے بھی بولے ماشاءاللہ باہر. ہاں کوئی عبادت قبول نہیں. فجر کی نماز نہ پڑھنے والے بوجھ جن پہ پڑ جائے، عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بوجھ پڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منافقین کی نشانی یہ ہے. منافق اگر دیکھنا چاہتے ہو، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے لوگوں، میں بھی اپنے جسم میں دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے جس پر فجر کی نماز باری ہو، عشاء کی نماز باری ہو، وہ پکا منافق ہے. وہ کون ہے؟ منافق. یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات. حدیث نہ ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، نہ ہوئی تو مجھے بتا دیں. دیکھ لو، جاؤ اپنے گھر کے اندر تلاش کر کے، مولوی صاحب سے پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو. عشاء اور فجر کی نماز میں بوجھ بننے والے، جن پر بوجھ پڑ جائے وہ منافق ہے. منافقین کی نشانی ہے. ایک دوسری نشانی فرمائے جو لوگ مسجد کے اندر تنگ ہو جاتے ہیں، بوجھ بن جاتا ہے جن پر، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے، فرمایا یہ بھی منافقین کی نشانی ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا منافق کے اوپر اعمال میں بوجھ بنتا ہے، وہ صرف وقت گزارنے کے لیے آتا ہے. لوگوں منافق کون ہے؟ منافق کو جانتے ہو کون ہے؟ منافق کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے نیچے بہت خطرناک جگہ اللہ نے منافق کے لیے بنائی ہے. منافق کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی. منافق اللہ نے ان کو کہا ہے جو بوجھ بن جائے، جن کے اوپر عبادت فرض کی فجر کی نماز میں کہتے ہیں گھر کے اندر پڑھ لوں، خیر ہے کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بچوں کا، بزرگوں کا ڈر نہ ہوتا، میں صحابی کے گھر کو جلا لیتا. بچوں کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا صحابی کا. ہم تو سارے خان صاحب ہیں نا، ملک صاحب ہے. ہم تو مریں گے تو اس کے بعد دیگ تقسیم کریں گے، دیگے حلوہ وکیل. آ جاؤ جی چودھری صاحب مرا ہے، آ جاؤ جی خان صاحب مرا ہے، بڑا 40واں کیا، بڑا 40واں بہت بڑا. رات کو قرآن پڑھتے ہو مزہ آتا ہے؟ پڑھتے ہو تو مزہ آئے گا نا، سنتے ہو تو مزہ آئے گا نا. ایک بات یاد رکھے، جو 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. پورے 20 رکعت تراویح ہیں، پڑھو
اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بس دیگ سے تقسیم کر لیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے. یہ دیگ اور 40 والے سے نظام نہیں بنے گا. سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، بات حقیقت ہے، ناراض نہ ہونا. میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں کسی پارٹی کے بھی، میں کسی سیاسی، کسی بھی، میں دین سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دین سے واسطہ ہے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے مجھے جب تک زندگی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. آمین بولے. اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو لوگوں جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو جھٹکا مار کے اٹھتے ہیں، فوراً اٹھ جاتے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت جلدی اٹھتے ہیں، جھٹکا لگا کے اٹھتے ہیں فجر میں، کیوں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا جو فجر میں سستی کرے، بہت جس پر بے بن جائے وہ منافق ہوتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. میں اس لیے جھٹکا لگا کے بیٹھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقین میں شامل کر لے، اس لیے منافقین کی متشابہت میں نہ جاؤں، اس لیے جھٹکا لگا کے بیٹھتا ہوں تاکہ میرے جسم سے سستی ختم ہو جائے. اور ہم لوگ فجر میں ابھی شیطان، ایک بات اور یاد رکھے، شیطان آ کے بڑا پیار دیتا ہے پہلے اذان کے بعد، سو جا بیٹا، اتر سو جا، رات کو تو نے پب جی کھیلا ہے، رات کو تو نے کرکٹ کھیلا ہے، ادھر گھر میں اوپر نیچے نماز پڑھنا، سو جا. ہاتھ مارتا ہے. نماز بھی یہی ادھر مجنون سا بنا ہوتا ہے، پاگل سا، اور اٹھتے بھی نہیں ہے. جو اٹھتے نہیں ہے نا، شیطان کہتے ہیں پتر سو جا، ہاتھ مارتا ہے. بڑا سکون دیتا ہے شیطان، بڑا راحت دیتا ہے، سو جا. جب نماز کا وقت گزر جائے نا، پھر شیطان اپنا گندی جگہ نکال لیتے ہیں، پیشاب والی جگہ اس کے کان پہ رکھ دیتے ہیں، پیشاب کرتے. حدیث ہے واقعہ بخاری کی، پیشاب اس کے چہرے پہ کرتے. بدبخت، لعین، مرتد، تو نے اپنے رب کے حکم کو چھوڑ دیا. میں شیطان ملعون کا بات آپ نے سن لیا، ملعون تو اس لائق ہے کہ تیرے کان میں پیشاب کروں، تیرے چہرے پہ پیشاب کروں. رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی مسجد نہیں آ رہا ہے. مسجد ان کے لیے تانا بنا ہوا کچھ ہے، قیامت کی نشانیوں میں. ان سے کہہ دو پہاڑ گرا دو، گرا دے گا. ان سے کہو کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، مشکل لگے گا. فرمایا لوگوں یہ کتنا مشکل نہیں ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آ جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا، توبہ کرنا. آج اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کرنا. یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی گستاخیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، آج تک ہم نے جتنے بھی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. آئندہ ہم نمازی بنیں گے تو پکے نمازی بنیں گے، قرآن کا قاری بنیں گے، قرآن پڑھنے والے بنیں گے تو پکے قرآن پڑھنے والے بنیں گے، دین سے محبت کرنے والے بنیں گے. لوگوں اگر دنیا کے اندر قرآن نہیں پڑھو گے، رات کو تراویح میں شامل نہیں ہوگے، صرف بھوک اور پیاس پہ گزارا کرو گے، تو سن لے پھر حشر کا میدان سنا ہے، سب نے سنا ہے حشر کا میدان. 50,000 سال ایک دن ہوگا. یہاں تو 8:30 بجے نماز ہے، 9:30 تک ہم تراویح پڑھ لیتے، 9:45 تک سارے کہتے جی تک گئے، اوئے ہوئے مولوی صاحب آج تو بس ٹائم زیادہ لگا دی، اوئے ہوئے ہوئے بس تک گئے جی استاد جی، تھوڑا سپیڈ اور بڑھاؤ. مجھے بتاؤ نوجوانوں، قیامت والدین حشر کے میدان میں 50,000 سال ایک دن ہوگا. فی یوم کان مقدارو 50,000 سنہ. یا تو پھر بھی افطاری میں دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، یہ روح افزا کی شربت ہے، یہ فلانا شربت ہے، یہ گڑ کا شربت ہے، یہ ستو کا شربت ہے، یہ فلانا شربت ہے، یہ فلانا میوہ ہے، یہ فلانا پھل ہے. مجھے بتاؤ حشر کا میدان ہوگا، یہ جو
اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو دین سے مذاق کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو دین سے دور رہنے والے لوگ ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو حشر کے میدان میں ایک میدان میں کھڑا کریں گے۔ میدان لگے گا جس دن کوئی درخت کا سایہ بھی نہیں ہوگا، درخت بھی نہیں ہوگا، جس دن 50,000 سال تک کوئی بادل نہیں آئیں گے، بادل بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سایہ ہوگا نہ بادل ہوں گے، نہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا سایہ لائیں گے۔ 50,000 سال تانبے کی زمین پہ کھڑے ہوں گے، لوہے کی زمین پہ اللہ ان گناہگاروں کو کھڑا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو یہاں پہ کھڑا رہنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ بالکل ملے کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھانے کی جگہ کوئی نہیں، پاؤں ہلانے کی جگہ کوئی نہیں، اتنے ملے جلے کھڑے ہوں گے۔ سورج کو اللہ قریب لائیں گے، اس دن پانی کوئی نہیں ملے گا، یہ چیخے گا چلائے گا، اے اللہ پانی پانی، جسم جل گیا ہے، اے اللہ سورج قریب ہے، آج ہم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے، سورج دور ہے۔ مسلمانوں ذرا خیال کرنا وہ کتنا دور ہے اور پھر بھی گرمی ہے۔ حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بادل نہیں ہوں گے، تانبے کی زمین ہوگی۔ میں یہ جو رمضان کے عالم میں کہہ رہا ہوں لوگوں، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ رمضان کے اندر میں یہ جو چیخ رہا چلا رہا ہوں، یہ اس وجہ سے چیخ رہا چلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا مشکل ترین دن ہوگا، لوگوں بادل کوئی نہیں ہوں گے، یہ سارے چیخیں گے چلائیں گے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ 10,000 سال کے بعد، ہزاروں سال بعد سنیں گے، جاؤ فرشتوں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ کتنے سال بعد؟ 10,000 سال، 1,000 سال بعد۔ اے جبرائیل جاؤ پوچھ لو، یہ فرشتوں سے پوچھ لینا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ جو چیخ رہے چلا رہے ہوتے نا، وہ کہیں گے پانی پانی، ہمارا جسم جل گیا ہے، اندر سے تندور بنا ہوا ہے، گرم ہے۔ اللہ فرماتے وَإِن يَسْتَغِيثُوا، قرآن وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو ایسے کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، گرم پانی پلائیں گے، اوپر سے گرم کڑے ہوئے، اوپر سے گرم پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیپ سے بھرا ہوا، دانے کے اندر جو پیپ پڑا ہوتا ہے سب کو قے آتی ہے، قے آ گئی جی گندا ہے، نہ اس دانے کو صاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کو قے والا پانی پلاؤ، پیپ سے بھرا ہوا پانی پلاؤ۔ جب یہ لوگ پیاس کی وجہ سے گرم پانی پئیں گے، حدیث میں آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے بئس الشراب وساعت مرتفقہ، جب یہ پانی پئیں گے تو جسم کے اندر جتنا بھی گوشت انتڑیاں ہیں، جتنے بھی آنتڑی ہیں، سارے پاخانے سے باہر نکل آ جائیں گے۔ بتاؤ لوگوں برداشت کر لو گے؟ میں برداشت کر لو گے؟ میری بات نہیں ہے۔ آج تراویح برداشت نہیں کر سکتے ہو، رات بھر کرکٹ کھیلتے ہو، تماشا لگاتے ہو، فٹ بال کھیلتے ہو، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو فجر کی نماز میں۔ خیر ہے جی، مولوی صاحب تقریر کریں گے، نماز 10 منٹ لگیں گے، ادھر ہی گھر میں پڑھ لو۔ منافق کی نشانی ہے یہ، منافق۔ صحابہ رونے لگے، ایک صحابی رونے، آخری بات، جلدی تو نہیں ہے نا سب کو، مشکل تو نہیں ہے، بات سنا سکتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یار آج کل تو سیاسی جلسوں میں بے شک پوری رات بٹائے، اس لیے تو وہاں ناچنے والی ہوتی ہے نا، وہاں کے تو ماشاءاللہ آپ کی دنیا والی حور ہے، ناچتی ہوتی ہے، اس لیے تو آپ لوگ کہتے ہیں خیر رات بھر محفل لگی ہو تو خیر ہے، مولوی صاحب مسجد میں یہ سخت باتیں نہ کرو۔ میں ایک جنازے میں نے تقریر کی، ایک چودھری صاحب میرے پاس کہتے ہیں نہ کرو مولوی صاحب، آپ مجھے سخت باتیں بتائیے، تو پہلے میں نے نہیں سنی، یہ ہے؟ میں نے کہا اور کہتے تو ہم بس صرف نعت سنتے ہیں، باقی یہ باتیں بھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہ ہماری غلطی، ہم نے لوگوں کو نہیں بتائی، ہم کہہ رہے کہ بس مر گئی، اوپر سے قبر بناؤ، اندر جو مرضی ہو جائے، بس کچھ بھی نہیں پڑا رہے گا۔ نہ بابا، وہ سب سے خطرناک جگہ ہے،
ابو بکر سے پوچھ لے، عمر سے پوچھ لے، عثمان سے پوچھ لے، قبر کی پہلی رات کتنی سخت ہے. اب اگلے جمعے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اس کا جنازہ، قرآن کہتا ہے 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. مجھے کوئی کہے آپ اللہ کا ولی ہے، آپ میں سے کسی کو یہ اللہ کا ولی ہے، میرا جنازہ یہ پڑا ہے، فلانا مولانا طارق جمیل صاحب پڑھا ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب پڑھا ہے، مولانا شاہ عبدالعزیز پڑھا ہے، اور مولانا فلاں 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 بزرگ پڑھا ہے، فلاں پیر پڑھا ہے. نہیں، اس کی بات اللہ نہیں کر رہا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، نبی، وہ نبی رحمت للعالمین، نبی تاجدار ختم نبوت، نبی سارے نبیوں کے سردار، نبی نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فرمایا منافق کی جنازے پہ نہ جانا. منافق کا جنازہ اگر آپ نے 70 بار پڑھا لی، اے نبی اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. کس کی؟ ایک صحابی، آخری بات جو میں، صحابی مسجد میں بیٹھے رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم مسجد کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، باہر جا کے بعض لوگ یار مولی صاحب نے کہہ دیے چھوڑ دے، پھر ذہن سے نکال لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافقین کی نشانی ہے. وہ صحابی گھر میں کے رونے لگے، بہت رو رہے تھے، مسجد میں بھی نہ آئے، رونے لگے ہم منافق ہو گئے، ہم منافق ہو گئے، ہم منافق ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ صحابی کہاں ہے؟ فرمایا جی وہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں. ابو بکر صدیق کو بھیجا. کس کو؟ ابو بکر صدیق کو. جاؤ دیکھو صحابی کو تلاش کر کے لاؤ. اس صحابی کو لایا گیا. آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد کے اندر لوگ اللہ سے ڈرتے، باتیں سنتے، ہم آپ کی تقریر سنتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر جاتے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق کی نشانی. جب آپ نے یہ بات کر لی تو میں ڈرنے لگا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات بالکل پکی ہے. جو مسجد کے اندر اللہ سے ڈرتے اور کہتے ہیں آئندہ میں اللہ کی طرف ہوں گا، باہر جا کے اپنے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، فرمایا یہ بھی منافق کی نشانی ہے. جیسے اللہ کے گھر کے اندر اللہ سے ڈرتے ہو، اسی طرح باہر بھی اللہ سے ڈرنا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ ڈریں گے سارے. کس سے ڈریں گے؟ سارے اللہ سے. باہر والے بھی کس سے ڈریں گے بھائی؟ اللہ سے ڈریں گے نا. آج توبہ کرنا ہے. نماز کے بعد میں آپ حضرات سے کچھ کلمے کہوں گا، توبہ کر کے جانے. جمعہ ویسے بھی ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پاس کر لے. جو حضرات ٹائم پاس کرنے والوں کو اجازت ہے جا سکتے ہیں. ایمان تازہ کریں گے، ایمان کی تجدید کریں گے نماز کے بعد، پھر دعا کریں گے، بارش کے لیے بھی دعا کریں گے، بیماریوں کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیک اور صالح بنائے، اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے. دعا کریں گے سارے نماز کے بعد.